بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ کہیے تم نفع اٹھا لو کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو بہت کچھ عنایت کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران گرامی، تلاوت کردہ آیات طیبات میں اکثر عنوان آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ سپارہ جات میں ہم سماعت کر چکے ہیں، مثلاً آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، پھلوں کا پیدا کیا جانا، اناجوں کا اگنا،
سورج اور چاند کا انسانی خدمت کے لیے مأمور ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر وہ عنوانات ہیں جو اس سے قبل کئی بار ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں تلاوت کردہ آیات طیبات کے حوالے سے لگ بھگ 4 یا 5 باتیں ہیں جو گفتگو کا عنوان قرار پائیں گی۔ پہلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری کو چند الفاظ میں مختصر ذرا سمجھیے تاکہ ان آیات طیبات کے آئینے میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا، تو پھر وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ والے ہوں گے وہ بھی انہی کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھنا چاہیں گے وہ کون سی قوم ہے اور اس قوم نے کون سی نعمت کو بدل دیا، اور پھر نعمت کے بدلنے سے کیا مراد ہے۔ یہ 3 باتیں سیکھ لینے ہی سے ہماری پہلی آیت مکمل ہو جائے گی۔ ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا، در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے 7 میں سے ایک قول نقل فرمایا۔ ابن جوزی نے 7 اقوال لکھے، اور ان 7 اقوال میں سے ایک قول امام سیوطی کا ہے، ایک فخر الدین رازی کا ہے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت کیا ہے؟ یہ قول کیا گیا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مکہ کے کافر تھے۔ یہ آیت اپنے عنوان کے اعتبار سے مکہ کی ہے، تو جو مکہ کے کافر تھے وہ ایک قوم تھی، انہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے اور اپنی پیشانی ٹکانے کے لیے اپنا گھر حرم عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو لوگ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہو حج کے لیے، یا پھر تڑپ رہے ہو، یا جو پھر ہو کر آ چکے ہو، وہ اپنے دلوں کی کیفیت کو محسوس کریں۔ 15-20 دنوں کے لیے جانا یا مہینے بھر کے لیے جانا وہ زندگی کے لیے راحت جہاں بن جاتا ہے۔ تو چہ جائے کہ اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے حرم دے دیا کہ تم اس میں آؤ جاؤ بندگی کرو، لیکن انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا۔ کعبہ کا تقدس وہ پائمال کر چکے، بحال نہ رکھ سکے۔ جو حق بنتا تھا اس نعمت کا انہوں نے ادا نہ کیا۔ اور کیا نعمت عطا فرمائی؟ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو، بھائی ابتدا تو ادھر ہی سے ہوئی نا، اس لیے میں بار بار مکہ کا نام لے رہا ہوں۔ ائمہ تفسیر نے بھی مکہ ہی کا نام لیا۔ تو مکہ والوں کو اللہ نے اتنا کرم نوازی سے نواز دیا کہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، حرم کعبہ سے بھی بڑی نعمت، یعنی انہیں اپنا محبوب رسول عطا فرمایا۔ انہوں نے اس نعمت کو بھی بدل دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جو بند تالے کھول دینے کے لیے کافی تھی، جو دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کافی تھی۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، ہر شے کو زنگ چڑھ جاتا ہے اور زنگ اتارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور دل کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنا۔ یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اللہ پاک نے انہیں حرم عطا کیا، اللہ پاک نے انہیں رسول مکرم عطا کیے، اللہ پاک نے انہیں کتاب اللہ کی دولت یعنی قرآن حکیم عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ بدلو، انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ اب یہ جو لفظ ہے بدلو، میں ذرا آیت پوری کر رہا ہوں پھر ہم پلٹتے ہیں واپس۔ تو جب انہوں نے نعمت کو بدل دیا تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ آیت ہماری پوری ہوئی، لیکن سوچنا یہ ہے کہ نعمت کو بدل دیا، یہ لفظ بہت توجہ مانگتا ہے۔ رسول اللہ نعمت بن کر آئے، انہوں نے بدل دیا، تو کیا کر دیا انہوں نے رسول اللہ کو؟ رسول اللہ تو رسول اللہ ہی رہے، بدلا کیا ہے انہوں نے؟ کیا انہوں نے نبوت چھین لی؟ جی ایسا نہیں ہوا۔ کیا رسول اقدس علیہ السلام کا جسم اقدس انہوں نے بدل دیا؟ جی ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو پھر نعمت کا بدل دینا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اللہ نے قرآن دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، تو الفاظ قرآن کے یہ ہیں بدلو،
ان کافروں نے اللہ کی اس نعمت کو بھی بدل دیا۔ بھئی قرآن کی شان تو یہ ہے کہ یہ بدلا جا ہی نہیں سکتا، اور وہ بدلنے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے، تو پھر یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نعمت بھی بدل دی، کوئی تقاضا ہے صحیح، کوئی چیز ہے جس کی طرف ایک باریک اشارہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک نے انہیں حرم کعبہ کی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے بدل دیا۔ بھئی کعبہ تو وہی رہا، زمین بھی وہی رہی، علاقہ بھی وہی رہا، حرم وہی رہا، تو بدل کیا چیز دی؟ آپ بدلنے کا معنی جانتے ہو کہ جو کچھ ہے وہ نہ رہنے دیا جائے، اسے بدل دیا جائے، اس کی کنڈیشن چینج کر دی جائے، اس کی حیت میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، اس کی شکل میں تغیر پیدا کر دیا جائے۔ تو ہم نے پایا کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے، ہم نے پایا کہ کتاب اللہ ان کے پاس آئی، ہم نے پایا کہ انہیں حرم کعبہ دیا گیا، اور قرآن نے کہا انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا، لیکن ہم نے محسوس نہ کر سکے کہ انہوں نے رسول اللہ کو کیسے بدل دیا، انہوں نے کتاب اللہ کو کیسے بدل دیا، اور انہوں نے حرم کعبہ کو کیسے بدل دیا۔ یہ ہے وہ پہلا راز جس سے پردہ ہٹانے پر ہمیں کچھ سمجھ آئے گا۔ جی بدل دیا رسول اللہ کو انہوں نے، معنی کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ان کے سامنے رکھا انہوں نے نہ مانا، اسے بدل کے رکھ دیا۔ رسول اللہ کو تو نہ بدل سکے، اپنے طور پر بھائی دیکھو مثلا حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کے بدلے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب کئی ہیں، تو بدلا نا، رسول اللہ کے قول مبارک کو بدل دیا نا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا، کہا نہیں آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ تو جو رسول اللہ کہتے تو اگلے لوگ اس سے الگ ہو کر کچھ سوچتے، اس سے الگ ہو کر کچھ کرتے۔ رب کائنات نے کہا بدل دی نا نعمت انہوں نے۔ رکنے والا بات یہیں سے لگتا ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا، جو نتیجہ ہم نے سیکھنا ہے، محسوس کرتا ہوں کہ شاید آپ جان پاؤ گے۔ اچھا قرآن حکیم نازل ہوا تو قرآن حکیم نے بھی تو وہی کہا جو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے تھے، عبادت اللہ کی ایک اللہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو بدل دیا، کہا نہیں جی ہمارے تو کئی رب ہیں۔ تو بات نہ ماننے کو بدلنا قرار دے دیا گیا، جیسے کہیں رسول پاک ویسے نہ کرنے کو بدلنا قرار دے دیا گیا۔ جو حکم صادر فرمائیں آقا حضور رحمت عالم، اس حکم کو بجا نہ لانے کو بدلنا قرار دے دیا گیا۔ یہ تاریخ مکہ والوں کی تھی، یہ تاریخ کافروں کی تھی۔ اگر ہم یہاں تک پہنچ پائے کہ جو رسول فرمائیں ویسے نہ کرو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام تم نے وہی کر دیا جو کہ بدلنے سا والا ہے۔ تو پھر رک کر کے اب کون سی بات آپ سے پوشیدہ رہ گئی ہے؟ میں کہہ دینا چاہوں گا، کیا رسول اللہ نے نماز کا حکم ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ چھوڑو مکے والوں کو، ان کی کہانی تو ہم نے الفاظ میں سن لی، تو جو تم میں سے نہیں پڑھ رہا تو کہیں اس نعمت کو بدل تو نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ہر جہت تابعداری کی بات کیا ارشاد نہیں فرمائی؟ جب فرمائی ہے، مثلا آقا حضور رحمت عالم نے خود فرمایا کہ میرے ساتھ محبت تو اس نے کی ہے جو میری سنت کو لیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، جس نے میری سنت کو نہیں لیا اس نے کہاں محبت کی ہے؟ معنی یہ تھا کہ محبت میں وہ کمال تو حاصل نہیں ہوا نا۔ وہ جو قول کی محبت تھی، دل کی محبت تھی، وہ دل تک رہی، وہ عمل میں تو نہ اتر سکی نا۔ تو میری محبت تو اس نے کامل کی ہے جس نے میری سنت کو لیا۔ تو اگر میں رک کر کے کہوں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، بجائے دل پر بوجھ لانے کے آپ کو سوچنا چاہیے آقا حضور کی داڑھی مبارک سنت ہے، تو جس نے نہیں لی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کو اس نے بدل دیا ہے؟ حکم یہ تھا کہ رکھنی ہے، اس نے نہیں رکھی ہے۔ میرے دوست دیکھو، یہ سوچنے کی محفل ہے، یہ جنت کی طرف جانے کے لیے تو قرآن کے پاس ہم سارے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تک رسائی کے لیے تو ہم سب قرآن کی محفل میں آتے ہیں، تو پھر پیغام تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضور رحمت عالم فرمائیں سچ بولنا ہے، تو بھئی ہم پھر بھی جھوٹ بول دیں، تو جو صاحب جھوٹ بول رہا ہے اس نے قول رسول کو بدل کر کے کچھ اور کرنا شروع کر دیا، تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے؟ میں کہہ نہیں رہا کہ تم نے بدل دیا، میں سوال چھوڑ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کام وہی ہو گیا جو کہ بدلنے والوں کا کام تھا؟ میں ذرا محتاط ہی کہوں گا بھئی مصطفیٰ جان رحمت اور بہت سارے احکام، اب بات آپ سمجھ گئے، اور بہت سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، حتیٰ کہ پڑوسیوں کو نہیں ستانا، یہ ایک حکم ہے مذہب کا،
حضور رحمت عالم نے فرمایا ہے، اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، تو اب جو بھی صاحب اپنے طور پر ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کوئی ستایا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نعمت بدلنے والوں میں سے ایک ہو گیا؟ بھائی والدین کی تابعداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ قرآن حکیم کا جا بجا حکم ہے۔ تو جو والدین کو دھکے دے، گالیاں نکالے، ان سے برا پیش آئے، خود پیٹ بھر کر کھائے اور انہیں نہ کھلائے، اپنی ہر ضرورت پوری کرے، ان کی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دے، خود عید پر نئے جوڑے پہنے اور ان کے لیے کہے کہ اماں جی ابھی چند مہینے پہلے ہی تو نیا بنا کر دیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر سوچنا ہے ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ مکہ والوں کا جرم یہی تھا نا کہ رسول جو فرماتے وہ اس فرمان کو بدل کر کچھ اور بنا کر کے تو کر رہے ہوتے، تو کرتے رہتے، تو یہ ان کی نعمت کا بدلنا تھا۔ تو میں نے اس کی کچھ گھنونی تصویریں، کچھ کالی تصویریں اور کچھ پسماندہ تصویریں اپنے کردار کے حوالے سے چند ایک آپ کے سامنے کی ہیں۔ تو توجہ کے بعد جب ایسا محسوس کبھی کسی کو ہو جائے، یہ احساس کا ہونا یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی احساس میں آ جائے نا یہ بات کہ ہم کہیں وہی تو نہیں بن رہے، ادھر ہی اپنے دل کو کشکول بنا کر خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے، مولا یہ تو میرے کردار کا رنگ کچھ ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا کردار مکے والوں کا تھا، اے اللہ کرم کر، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اے اللہ توفیق دے دینا مجھے، میرا سینہ کھول دینا، میرا ذہن کھول دینا، میرے کردار کو نواز دینا کہ یہ بدل جائے، یہ رسول اللہ کے تابع ہو جائے۔ اب میں یہاں سے ایک حدیث کہہ کر کے تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اپنی ہر خواہش کو میرے تابع نہ کر دے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے کلمات پاکیزہ ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہش میرے تابع نہیں ہو جاتی۔ اس آیت پر ہمیں اتنا ہی سیکھنا ہے۔ آگے بڑھ آئیے، فرمایا پھر ان مکہ والوں نے اور کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ چلو یہ بات بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے تو شریک ٹھہرائے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ رب کائنات نے کہا کہ ان شریک ٹھہرانے والوں کو کہیے، محبوب میرے ان شریک ٹھہرانے والوں کو کہیے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ان کافروں کو کہیے، کیا کہیے؟ تمتعوا، نفع اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، نتیجہ تو تمہارا دوزخ ہی ہے، فائدہ اٹھا لو دنیا سے، نتیجہ تمہارا دوزخ ہے۔ بھائی اس موقع پر مجھے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ فرمایا کافروں کو فائدہ اللہ دیتا ہے، کافر فائدہ لیتے ہیں، بلکہ حکم جاری ہوا ان کافروں سے کہیے فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو۔ لیکن الفاظ غور کرنا، رب کائنات کے الفاظ میں بھی کیا شان ہے۔ میں پہلے سپارے میں آ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا فما ربحت تجارتہم، یہ جو تجارت کر رہے ہیں نا، آئیڈیالوجی کی تجارت، آخرت کی تجارت، تو یہ تجارت میں ان کو نفع تو کوئی نہیں ہے۔ بھائی ہم جو کہتے ہیں یہ ویسے تھوڑا کرتے ہیں، تو ان کو کوئی نفع نہیں ہے۔ تو ایک مقام پر قرآن حکیم نے کافروں کے متعلق کہا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت یعنی ان کی زندگی جس ڈگر پر ہے تو انہیں کوئی نفع نہیں ہے، انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم 13ویں سپارے میں پڑھ رہے ہیں کہ رب کائنات فرما رہا ہے تمتعوا، فائدہ اٹھا لو۔ یہ دو آیتیں ہمیں کسی خاص عنوان کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ کہیں کافروں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کافروں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع ہی نہیں ہے، فما ربحت، ربحت ربحن سے بنا نفع، ان کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اور پھر یہاں کہنا کہ اے قافلو تم نفع اٹھا لو، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا؟ تمتعوا، تمتع، متع، میم تے عین، متاع، قل متاع الدنیا قلیل۔ تو ایک جگہ فرمایا انہیں نفع نہیں ہے، ایک جگہ فرمایا کہ نفع ہے، لے لو نفع۔ اب نفع ہے کہ نفع نہیں ہے، میں کہوں گا کہ الفاظ کا انتخاب راز کھول دیتا ہے۔ رب کائنات نے کہا جو نفع ان کو نہیں ہے وہ ربحن ہے، ما ربحت، جو نفع ان کو نہیں ہے وہ نفع ربحن ہے، اور جو نفع ان کو ہے وہ نفع تمتع ہے۔ تمتع والا نفع انہیں حاصل ہے کافروں کو، اور ربحن والا نفع انہیں حاصل نہیں ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ ہے تو نفع، ہم تو نفع کو ایک ہی ڈیفینیشن جانتے ہیں، پروفٹ، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں فائدہ، نفع، ہمیں اس کے سوا کوئی باریکی نہیں آتی، ہماری گونگی زبان، ہم کیا جانے کہ نفع کی دنیا میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے کہا ایک نفع کا نام ہے ربحن، فما ربحت، اور ایک نفع کا نام ہے تمتع، قل تمتعوا،
ایک نفع کو تمتع کہتے ہیں اور ایک نفع کو ربحن کہتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا ان کافروں کے لیے وہ نفع جس کی تصویر تمتع ہوتی ہے وہ نفع ان کے لیے ہے، بڑے پتہ کی بات ہے، اور جس نفع کو قرآن حکیم نے کہا ربحن وہ نفع ان کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ربحن کون سا نفع ہے اور تمتع کون سا نفع ہے۔ ربحن والا نفع صرف ایمان والے کو ہوتا ہے، کافر کو ربحن والا نفع نہیں ہوتا۔ ربحن والا نفع صرف ایمان والے کو ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال نقل فرمائی ائمہ تفسیر نے، مثال کہوں گا تو طبیعت فوراً رسائی کرے گی نتیجے تک کہ ربحن کون سا نفع ہے، تمتع کون سا نفع ہے، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ میرے دوست دیکھیے، چلے ہم کوئی سادی سی مثال لے لیتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن کوئی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب وہ بیکری ڈالتے ہیں تو بیکری کے اندر رس بھی ہیں، باقرخانیاں بھی ہیں، بسکٹس بھی ہیں، چاکلیٹس بھی ہیں، بہت کچھ ہے، سب کچھ کھانے والا ہے۔ تو ایک دوسرا صاحب اس نے بھی بیکری ڈال لی تاکہ مثال ذرا قریب ہی رہے۔ اب ہوا یہ، جو ایک بیکری والے صاحب ہیں ان کے پاس جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں نا، وہ آتے ہیں، شٹر اٹھاتے ہیں، کھا کر کے تو چلے جاتے ہیں، شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جو دوسرا بیکری والا صاحب ہے وہ روزانہ آتا ہے، کچھ بیچتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کچھ ڈالتا ہے۔ اچھا، وقت گزرتا چلا گیا، جو روزانہ کھا کر چلا جاتا تھا ان قریب اس کا سب سرمایہ ختم ہو گیا، اور جو کھاتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، ڈالتا بھی تھا، اس نے کھایا بھی لیکن پھر بھی ختم نہ ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ صرف فائدہ اٹھانا اور آگے کچھ بھیجنا اور بڑھانا نہ، یہ تو ان قریب ختم کر دے گا، اور کھانا بھی، فائدہ اٹھانا بھی، اور اگلے فائدے کا بندوبست بھی کرنا، یہ بیچنا، یہ اگلے فائدے کا بندوبست ہے، اگلے فائدے کا بندوبست بھی کرنا۔ بھائی کھایا اس نے بھی، کھایا اس نے بھی، فائدہ اس نے بھی پایا، فائدہ اس نے بھی پایا، نفع اس نے بھی پایا، نفع اس نے بھی پایا، لیکن اس کا نفع ان قریب کرتے کرتے فنا ہو جائے گا، پھر کبھی اسے نہیں ملے گا، دکان ٹھپ۔ اور اس نے جو نفع پایا، کھاتا بھی گیا، بڑھتا بھی گیا، اور ان قریب اور آگے جائے گا تو ختم نہیں ہوگا۔ جو نفع ختم ہو جائے اسے تمتع کہتے ہیں، اور جو کھایا بھی جائے، بڑھتا بھی جائے، اسے ربحن کہتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا کافر کے لیے صرف تمتع ہے، آج دنیا میں کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، جس دن آنکھ بند جنت میں اسے آئندہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ایمان والا، اسے اللہ نے ربحن عطا فرمانا ہے۔ یہ دنیا میں جو کرتا ہے اللہ ادھر بھی اس کو اجر نعمتوں کی صورت میں دیتا ہے، لیکن یوں تو نہیں کہ ختم ہو گیا، اس کی آنکھ بند ہوگی، ادھر نعمتوں کا تازہ جہان کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے ایمان میں فرق، اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہے کہ کافر کو ہر اچھائی کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ اس اچھائی کے بدلے میں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نواز دیتا ہے۔ اور صرف حدیث شریف ہی نہیں، مجھے قرآن حکیم کا ایک موقع یاد پڑ رہا ہے، مولا کائنات نے مثلاً ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ وہ تمہیں پلٹا کر دیتا ہے، کہ تو دنیا میں دیتا ہے، کہ تو باقی پھر خرچ کرنے والے کے لیے جو آخرت میں نعمتوں کا تازہ جہان ہے وہ کسی مسلمان کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دوسری بحث تھی جو کہ آج کی نشست میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ آئیے ہم تیسرے عنوان کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ پہلے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا لیکن میں چھلانگ بڑی مار گیا، میرا کچھ پیچھے سبق باقی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا کہنا چاہا؟ میں نے کہنا چاہا کہ کچھ لوگوں نے نعمتوں کو بدل دیا، وہ ہمارا پہلا سبق۔ وہ درمیان میں ایک آیت مجھ سے رہنے لگی تھی لیکن میری نظر پڑ گئی، ان لوگوں نے نعمتوں کو بدل دیا، رسول اللہ کی بات کو نہ مانا، رسول اللہ کی بات کو نہ مانا۔ ایک کہانی کہنے لگا ہوں، آج میرے پاس کچھ دوست ٹائم لینے کے لیے آئے۔ بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے لیکن اس جملے کے اندر بڑا ایک نتیجہ اور معنی چھپا ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی ٹائم چاہیے، میں نے کہا ٹائم لے لیں۔ وقت طے آ گیا تو میں نے کہا میری شرط ہے، مجھے چائے کے لیے بٹھانا نہیں ہے، مہربانی آپ کی۔ میں نے کہا جی مجھے آپ نے روٹی کے لیے بھی نہیں بٹھانا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ میں نے کہا یہ میری شرط ہے، مہربانی کرنا، میری مجبوری ہے، میں نے واپس آ کر پڑھنا ہے، پھر آگے طلباء کو پڑھانا ہے۔ اچھا انہوں نے ذرا اصرار کرنا چاہا، یہاں تک میرا سبق نہیں تھا، انہوں نے اصرار کرنا چاہا۔ میں نے ایک جملہ بولا، میں نے کہا یار تو مجھے جانتا ہے یار، تو میرا ہو کر بھی بات نہ سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ اس کا دل نرم ہو گیا ساتھی،
میں نے کہا یار تو مجھے جانتا ہے, تو میرا اپنا ہے, اتنے عرصے سے تیری میری ملاقات ہے یار, تو میری مجبوری نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ تو یہ کسی کو اپنا کہنا, اس میں کتنا مزہ ہے. اور جسے کہا جائے کہ تو یار اپنا ہے, تو پھر اس کے دل میں کیا لطیف احساس بیدار ہوتا ہوگا. رب کائنات نے پہلے کافروں کو کہا یہ نعمتیں بدل دیتے ہیں, پھر فوراً کہا قل لعبادی, محبوب جو اپنے ہیں ذرا انہیں کچھ اور کہیے آپ. قل لعبادی, جو اپنے ہیں نا, اپنے مومن جو اپنے بندے ہیں, انہیں آپ کیا کہیے, ان سے آپ کہیں کہ یقیم الصلاۃ, وہ اپنے ہو, تم نماز پڑھتے رہو. یہ نہیں پڑھتے تو نہ, لیکن تم پڑھتے رہو, تم اپنے ہو. اگر تم اپنے ہو کر نہیں پڑھو گے تو بیگانے کہاں پڑھیں گے؟ بات سمجھیے نا. بعض اوقات لہجے میں سبق ہوتا ہے, بعض اوقات جملے کے انداز میں سبق ہوتا ہے. بھائی تم ہمارے اپنے ہو, ہم نے تمہیں اپنا کہا, اپنا دوست کہا, تو اپنے ہو کر ہماری بات نہیں مانتے ہو. کیسے اپنے ہو یار تم؟ کتنا ایمان کھل جاتا ہے اور کھل جاتا ہے, سینہ کتنا روشن ہو جاتا ہے, ذہن کتنا وسیع ہو جاتا ہے, اور انسان کے وجود میں گناہوں کی تپتی آگ کیسے ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے جب آواز آتی ہے کہ اے بندے غم نہ کھا, تو اپنا ہے. لعبادی قل لعبادی, پھر جذبہ سجاؤ نا, اپنا بننے کا جذبہ سجاؤ نا. کہا جو اپنے ہیں محبوب ان سے کہیے یقیم الصلاۃ, وہ نماز قائم رکھیں. اور کیا کہیں؟ جو اپنے ہیں اپنے, وہ یہ اپنوں کا کام ہے جو آ رہا ہے. پھر جو یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنا ہوا کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. جو پھر یہ نہیں کرے گا تو کیا پھر وہ اللہ کا اپنا بننے کا اہل ہے؟ میں نے الفاظ بدل دیے. کیا وہ اہلیت رکھتا ہے پھر کہ وہ اللہ کا اپنا بن سکے؟ تو پھر دھیان دیجئے, کہا جو اپنے بندے ہیں ان سے کہیے کہ نماز پڑھا کریں. اور کیا کریں؟ فرمایا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے انہیں دیا ہے نا, جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کیا کریں. بھائی یہ بڑی مجبوری بن گئی ہمارے دور کی, جب بھی خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم پیسہ ہی سمجھتے ہیں. یہ بڑی مجبوری بن گئی ہے ہمارے دور کی. ہر خرچ کرنے کا معنی ہم پیسہ ہی لیتے ہیں. لیکن میں آج یہ راز آپ کو بتا دوں, اور جب میں اس بحث کی طرف بڑھنے لگا ہوں تو مجھے ایسا لگ گیا تھوڑا سا کہ کہیں میرا وقت 40 منٹ سے 2-4 منٹ اوپر نہ ہو جائے. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہونا چاہے گا تو آپ کھلے دل سے سماعت کر کے ہی جاؤ گے. لیسن اینڈ تک ہم سیکھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیں گے. میں بتانے لگا ہوں آج یہ بہت بڑا راز ہے. کیا صرف پیسہ ہی خرچ ہوتا ہے؟ جاننا چاہیے. کیا صرف پیسہ ہی خرچ ہوتا ہے یا کہ بہت کچھ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے لوگ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. نظر ہم خرچ کر رہے ہیں, زبان ہم خرچ کر رہے ہیں, جوانیاں ہم خرچ کر رہے ہیں, ہر رات ہم خرچ کر رہے ہیں, ہر دن ہمارا خرچ ہو رہا ہے. جو کپڑے پہن لیے یہ بھی خرچ ہو رہے ہیں, جو جیکٹس پہن لیں یہ بھی خرچ ہو رہی ہیں. جوانوں کی جوانی کا ہر دن خرچ ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے, یہ طاقت ہر دن خرچ ہو رہی ہے. سوچنے کے لیے دماغ دیا, یہ دماغ ہر دن خرچ ہو رہا ہے. تو پھر جاننا تو چاہیے, پھر جاننا تو چاہیے کہ ہم صرف پیسہ ہی تو خرچ نہیں کرتے, ہم تو ہر شے خرچ کر رہے ہیں. تو رب کائنات نے کہا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو میں نے انہیں پیسے دیے ہیں یا اس میں سے خرچ کریں. پیسوں کا تو نام ہی نہیں لیا. فرمایا ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کریں. یہ اپنوں کی نشانی ہے. بھائی میں بتاتا ہوں مثال. اس بار میں جو استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیات, جو حدیث کا سبق آپ نے پڑھایا اس میں ایک انگریز کا ایک جملہ بولا. یہ جب اندلس فتح ہوا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ نکلا اور کافروں کی فوج نے جو خون بپا کیا اور قبضہ کیا اس علاقے پر, تو ایک دن پتہ کیا ہوا, یہ ان حکمرانوں میں سے ایک کوئی لیڈر کچھ گٹھڑی تھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے, وہ چل رہا تھا. تو چلتے چلتے کسی پہاڑ کی اوٹ سے ایک بوڑھا شخص مسلمان بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ ایک بوڑھا انگریز ہے اور وہ وزن اٹھا کر کے تو آگے بڑھ رہا ہے, اس مسلمان نے آواز ماری, مجھے اپنا نوکر رکھنا چاہو تو رکھ لو, میں تمہارا سامان اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اس انگریز نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ تجھے کس شے نے مجبور کیا ہے کہ تو مجھے یہ آفر کرے کہ میں تیرا سامان اٹھانے کے لیے تیار ہوں؟ تجھے کس شے نے مجبور کیا ہے کہ تو مجھے یہ کہے, حالانکہ ہم نے تمہیں مارا ہے,
ہم نے تم پر قبضہ کیا ہے، لیکن یہ آفر تمہاری مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس مسلمان نے ایک ہی جملہ بولا، اس نے کہا کہ میری نظر اچانک پڑ گئی تھی مدینہ میں دیکھتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت بوڑھی عورتوں کی گٹھڑی اٹھا لیا کرتے تھے، رسول اللہ بوڑھی عورتوں کی گٹھڑی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس انگریز کی زبان سے جملہ نکلا، ہم نے تمہارا ملک چھین لیا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہ جو محمد درد بھر گیا ہے وہ ہم چھین نہیں سکے ہیں۔ تو اس مثال سے میں نے کیا کہنا چاہا؟ بھائی خرچ کرنا، اللہ نے جو دیا خرچ کرنا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھا کر بتایا تھا کہ اپنی جوانی بھی خرچ کی جا سکتی ہے، اپنی توانائیاں بھی خرچ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے جو اثاثہ ہے حیات تمہیں عطا کیا ہے، اس اثاثہ حیات کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پلٹیے، ہم عنوان میں بہت دور تک نہیں جانا چاہیں گے کہ سبق کہیں سمٹنے سے باہر نہ ہو جائے۔ فرمایا محبوب اپنوں سے کہیں نا یہ نمازیں بھی پڑھا کریں اور یہ خرچ بھی کیا کریں۔ چلو اگر تم نے پیسہ ہی سمجھا تو میں کہوں گا چلو پیسہ ہی صحیح، لیکن خرچ کیا کریں۔ زکوٰۃ سے ہٹ کر کچھ اور بھی تو ہے جو خرچ کیا کریں۔ اچھا، نتیجے والا کلام سمجھ آنے والا نہیں ہے، نتیجے میں جو کلام ہے سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ میں اب پھر مثال کہوں گا تو آپ جان جاؤ گے۔ پہلے الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں۔ ان سے کہیں نماز پڑھیں، ان سے کہیں خرچ کریں، وہ دن آنے سے پہلے جب کہ پھر خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، پھر وہ دن آنے سے پہلے جب کہ پھر دوستی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات سمجھ نہ آنے والی ہے۔ میں ابھی آپ سے کہتا ہوں، آپ فوراً جانو گے واقعی یہ بات سمجھ نہ آنے والی ہے۔ پہلے میں بتاؤں گا کہ سمجھ نہ آنے والی ہے اور پھر بتاؤں گا کہ آخر سمجھایا کیا گیا ہے۔ دونوں باتیں ہم کریں گے۔ آؤ جی ہم چلتے ہیں مینا کے میدان میں۔ میں نے 2 بوتلیں پانی کی زمزم سے بھر لی۔ میں اس لیے بھر لی کہ کل مینا کے راستے میں آتے اور جاتے زمزم تو نہیں ملے گا۔ پھر میں نے وہ 2 بوتلیں بھر کر کندھے پر لاد لی۔ جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، یہ ایک مثال ہے۔ ایک بوتل میں نے ادھر لٹکائی، ایک ادھر لٹکائی، بالکل دیہاتیوں کی طرح۔ میں جانتا تھا کل زمزم پینے کو نہیں ملے گا، تو جملہ کیا ہے؟ جملہ سننا جو میرا سبق ہے، بھر لو آج زمزم، پھر کل زمزم نہیں ملے گا۔ آج زمزم بھر لو، پھر کل زمزم نہیں ملے گا۔ بھئی جس شے کو لینے کی بات کی جاتی ہے آئندہ نفی اسی کی ہونی چاہیے۔ آج پی لو، کل پینے کو نہیں ملے گا، جملہ تو یہ ہوتا ہے۔ آج کھا لو، پھر کل کھانے کو نہیں ملے گا۔ مائیں گھروں میں کہتی ہیں چلو بچوں جلدی آؤ کھانا کھا لو، اگر میں نے دسترخوان اٹھا دیا تو پھر کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں، نفی اور اثبات ایک ہی عنوان پر ہوتا ہے۔ بھئی آج کپڑے جو لینے ہیں لے لو، کل کو پھر نہ کہنا کل میں نہیں لے کر دوں گا۔ آپ سمجھے؟ جس شے کی آفر کی اسی شے کی آئندہ نفی ہوتی ہے۔ چاہو تو میں 10 جملے آپ کے سامنے لے آؤں۔ حق یہ بنتا تھا انسانی سوچ کے معیار میں، میں اس لیے کہتا انسانی معیار میں حق یہ بنتا تھا کہ جملہ یوں ہوتا، آج خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ پھر جب خرچ نہیں کر سکو گے۔ عنوان تو کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ آج دوستیاں جو آج نمازیں پڑھ لو اس دن سے پہلے کہ جب نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ کلام تو کچھ یوں ہونا چاہیے، آج خرچ کر لو اس دن سے پہلے کہ جب خرچ پھر نہیں کر سکو گے۔ آج نمازیں پڑھ لو اس دن سے پہلے کہ جب نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ لیکن رب کائنات نے یوں تو نہیں کہا۔ اگر آپ وہ پہلے مثال والے جملے سمجھ گئے تو آپ کو جاننا چاہیے واقعی کلام میں کچھ تقاضا ہے جو سمجھنے کے لیے انسان کو ابھار رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا پی لو پھر کل پینے کو نہیں ملے گا۔ اعلی حضرت نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ماننا ہے تو آج مان، کل پھر نہیں مانیں گے۔ تو جانے نا جس شے کا اثبات اسی شے کی نفی۔ پھر یہ کیا ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا آج نمازیں پڑھ لو پھر کل نہیں پڑھ سکو گے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا آج خرچ کر لو کل خرچ نہیں کر سکو گے۔ مجھے بڑا باریک اشارہ ملا ہے، کھل ڈل کر نہیں، لیکن بڑا باریک اشارہ مجھے کہیں میسر آیا ہے جس سے میں یہ نتیجہ حاصل کر سکا۔ ہاں نہیں دیکھیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے بھائی سبق تیار، نمازیں پڑھ لو، کل پھر خرید و فروخت نہیں ہوگی، دے دو لو، کل خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی۔ 2 کام کہے یہ کر لو اور پھر آئندہ کے بارے میں 2 ہی کام کہے، کل پھر وہ 2 کام نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھ لو کل پھر دوستی نہیں ہو سکے گی، پیسے خرچ کر لو کل پھر خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ 2 کام کہا کر لو اور 2 کاموں کے متعلق کہا کہ پھر کل نہیں ہو سکیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے نتیجہ تیار، کہیں ایسا تو نہیں ہے رب کائنات نے کہا نماز پڑھ لو کل پھر کوئی دوستی نہیں، آج پڑھ لو گے تو دوستی ہے تمہارے ساتھ، آج اگر پڑھ لو تو دوستی ہے، پھر کل کوئی دوستی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے رب کائنات نے کہا پیسہ خرچ کر لو
کر لو گے تو جنت خرید لو گے، پھر کل کوئی تجارت نہیں۔ آج اگر کچھ خرچ کر لو گے تو کل بدلے میں جنت پاؤ گے۔ تجارت میں پیسوں کے بدلے کچھ ملتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب کائنات نے کہا پڑھ لو نماز دوستی لگ جائے گی، وگرنہ پھر کل لا خلال کوئی دوستی نہیں، اور کر لو خرچ بدلے میں کچھ خرید پاؤ گے۔ اگر آج کچھ خرچ نہ کر سکے تو پھر کل کوئی تجارت نہیں۔ میرا عنوان مکمل ہو گیا، ہمیں آگے بڑھ جانا ہے۔ رب کائنات نے تیسرا عنوان جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس پر مجھے ابھی تک حوالہ میسر نہیں ہوا، لیکن سبق میرے سامنے ہے۔ غلط ہوا تو اللہ مجھے معاف فرمائے، صحیح ہوا تو اللہ قبول فرمائے۔ تلاش کرتا رہا لیکن اس عنوان کا سبق مجھے کسی مفسر کے ہاں میسر نہ ہو سکا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں دیا وہ سب کچھ جو تم سوال کر چکے یا کرو گے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے جو کچھ تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس میں سے بہت کچھ نہیں بھی دیا لیکن بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ لیکن کون سا دیا ہے؟ جو تم نے مانگا ہے۔ الفاظ میں غور کرنا، وَآتَاكُم، ہم نے تمہیں دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر اس سوال میں سے جو تم نے مانگا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج تک تمہیں وہی ملا جو تم نے مانگا، یا کہ وہ بھی ملا جو تم نے نہیں مانگا؟ یہ قرآن حکیم کیسی باتیں کرتا ہے بھئی؟ یوں کہے، قرآن یوں کہے جو تم نے مانگا ہم نے وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا ہم نے وہ بھی دیا۔ اور ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کئی چیزیں ہیں جو تم نے کبھی مانگی ہی نہیں اور تمہارے تصور میں بھی نہیں کہ مانگی جا سکتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کبھی تم نے دعا کی ہے اے اللہ جب میں سو چکا ہوں تو میرا سانس آتا جاتا رہے، کبھی دعا کی؟ آج تک نہیں کی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، تمہارے ذہن میں بھی نہیں۔ تو تم نے سونے کی حالت میں بلکہ جاگنے کی حالت میں بھی تو کبھی تم نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرا سانس جاری رہے۔ یہ تم نے کب کہا ایسا؟ تو سانس کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹھے بیٹھے سانس بند کر لو، 1 منٹ کے بعد طبیعت ٹھکانے ہو جائے گی۔ سانس کو مت اندر جانے دو، لگ جائے گا پتہ کہ کتنی خاص نعمت ہے۔ تو میں نے کہا جب تم اتنے سے ہوتے تھے تو تم نے کبھی اللہ سے کہا تھا اے اللہ مجھے اماں کا دودھ دے؟ کبھی مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں مانگا، پھر بھی اس نے دیا۔ کیا تم نے کبھی اللہ سے اس دورانیے میں مانگا تھا اے اللہ سری لیک کو دل کرتا ہے؟ کبھی کہا تھا؟ نہیں کہا تھا نا، لیکن اس نے تو دیا۔ جب تم بیمار ہو گئے تھے بچپن میں تو کیا تم نے رب سے کہا تھا اے اللہ ڈاکٹر حفیظ کے پاس میری ماں مجھے لے جائے؟ کبھی کہا تھا تم نے؟ نہیں کہا تھا، لیکن ماں لے گئی تھی۔ بھئی ادھر حفیظ ہے اس لیے حفیظ کہہ دیا۔ تو یہ میں نے مثال کہی آپ کو کہ بہت کچھ ہے جو ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اچھا میں کہوں گا جب تم زندہ ہی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو تم نے کبھی کہا تھا اے اللہ سے اے اللہ اب میں کہاں سے کھاؤں، کچھ دے نہ کھانے کے لیے؟ نہیں مانگا تھا نا، تو اللہ دیتا رہا نا۔ بہت ساری باتیں ہیں میری جان، بہت ساری باتیں ہیں، ورنہ وقت ختم ہو جائے گا نا۔ بہت کچھ ایسا جو ہم نے مانگا ہی نہیں لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں عطا کیا۔ مثلا کبھی تم نے مانگا اے اللہ میں نے ٹینڈ کروائی ہے تو میرے بال جلدی سے بڑے کر دے؟ کبھی مانگا تم نے؟ بھئی ہزاروں نعمتیں ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں جو سننے کے۔ تم نے مونچھیں کاٹ دی، مونچھوں کا ہونا مردانگی ہے، تو کبھی کہا اے اللہ آج میں نے کاٹ دی ہیں جلدی سے دے؟ مانگا کبھی؟ بہت کچھ ہے جو تم نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو پھر قرآن کو چاہیے کہ یوں بولے، ایک راز ہے جو بتانے والا ہوں میں، قرآن میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں، راز ہے بتانے والا ہوں میں۔ اچھا قرآن پھر یوں کہے نا کہ جو تم نے مانگا ہم نے وہ بھی دیا، جو تم نے نہیں مانگا ہم نے وہ بھی دیا۔ دیا جب دونوں کچھ ہے، مانگا جانے والا بھی اور نہ مانگا جانے والا بھی، حوالہ دیا ایک کا۔ سمجھنا چاہیے نا کس کا حوالہ دیا؟ جو تم نے مانگا وہ دیا، جو تم نے مانگا میں نے وہ دیا۔ اے اللہ تو نے تو وہ بھی دیا جو نہیں مانگا، تو اس کو اٹھا رہا ہے جو تم نے مانگا میں نے وہ دیا۔ کیا ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے قرآن؟ بہت کچھ ہے، لیکن اس بہت کچھ میں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جس پر میری نظر گزری ہے، جس پر ایک باریک حوالے پر میری نظر گزری ہے۔ کیوں آخر رب کائنات نے 2 میں سے ایک کو اٹھا دیا؟ وہ بھی دیا جو ہم نے نہیں مانگا اور وہ بھی دیا جو مانگا۔ تو رب کائنات نے کہا جو تم نے مانگا میں نے دیا، اس بات کو اٹھایا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب کائنات بتا رہا ہے کہ اے لوگو نوازتا تو میں ہوں بہت، لیکن جب کوئی مجھ سے مانگے تو میں پھر نوازوں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی میری دہلیز پر آئے، کوئی سر جھکائے، کوئی ہاتھ کھولے، کوئی دامن پسارے، کوئی کشکول آگے بڑھائے، اب نوازنا بڑا پسند ہے مجھے۔ تو سوال کی طرف راغب کرنا، اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنا،
اللہ کی طرف کشکول بڑھانے کی طرف راغب کرنا. میں دیتا سب کو ہوں لیکن مانگنے والے کی کیا شان ہے, میں کتنا خوش ہوتا ہوں دیتے ہوئے. بھائی اس میں خوشی ہے, اس نے مجھے رب جان لیا, اس نے جان لیا کہ میرے سوا کوئی نہیں نوازے گا. یہ پہچان چکا کہ اللہ میں ہوں, اس کے دل میں اتر گیا کہ رب میں ہوں, اس کے دل میں اتر گیا کہ خالق میں ہوں, اس کے دل میں اتر گیا کہ رازق میں ہوں. گویا ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کی صفتوں کا اقرار ہے. یہ ہاتھ کا پھیلا دینا یہ اللہ کی صفتوں کا اقرار ہے. رب کائنات نے کہا اچھا میں اس پر ایک حدیث کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, ایک حدیث کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. یہ مانگنا میں کون سا اچھا ہے؟ ہر مانگنا کیا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے, میں اس پر تو کچھ نہیں کہتا. البتہ میں وہ کہوں گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کون سا مانگنا بڑا دلکش ہے جس کو حضور نے مثال دے کے سمجھایا, وہ یہ مانگنا تو ایسے ہے. میں بتاتا ہوں میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں حضور نے کہا یہ مغز ہے, مغز. کچھ دعائیں کچھ سوال ایسے ہیں جو مغز ہیں, لیکن کون سے, سننا ذرا, کون سا مانگنا بڑا پھل آور ہے, کون سا مانگنا بڑا نتیجہ خیز ہے. حدیث کے الفاظ مختصر لیکن جامع. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, یہ جو عبادت کے بعد مانگا جاتا ہے یہ مغز ہوتا ہے. وہ ویسے ہی مانگتے رہنا. میں کہوں گا میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ دیتا نہیں ہے, میں پاگل ہوں بھئی. اللہ دیتا ہے, کافروں کو دیتا ہے. تو شیخ سعدی نے کیا خوب کہا, دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظرداری. جو تو جب دشمنوں کو دے رہا ہے تو دوستوں کو تو کیسے محروم کرے گا. یہ شیخ سعدی نے کلام کیا. تو میں نے کہا مانگنا ہے, کچھ بغیر بندگی کے مانگتا ہے, کچھ بندگی کر کے مانگتا ہے. حضور نے فرمایا جو بندگی کر کے مانگتا ہے اس کی دعا مغز ہے, اس کی دعا رس ہے, نچوڑ ہے اس کی دعا. جو بندگی کر کے مانگ رہا ہے. مجھے اتنا ہی کہنا ہے. اب ذرا آگے بڑھائیے تاکہ عنوان ہمارا پورا ہو جائے. ارشاد گرامی ہوا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. میں نے کہا تھا کہ سمجھنے کے لیے بہت ہے, میں ایک پہلو اور بتا دوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. اس کے بعد ہمارا آخری لیسن ہے, اس کے بعد ہمارا آخری سبق ہے. تو میں ایک پہلو اور بتا دوں, اندازہ کرنا ذرا کہ میں کیا کہنے والا ہوں. توجہ کو حاضر کیجئے گا. مجھے منہاج مسجد میں کچھ بھی مشکل بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دل کھولے ہوئے ہیں, وہ کرم نوازی کی ہوئی ہے. وہ سن کر ان کا دماغ وہ کسی جگہ پہنچ چکا ہے, بات کو سمجھ سکتا ہے. لہجہ بدلوں گا عنوان بدل جائے گا. رب کائنات نے کہا تم نے جو مانگا ہم نے دیا, تم نے جو کہا ہم نے دیا, تم نے جو سوال کیا ہم نے تو پورا کیا. انداز میں نے بدل دیا ہے, تم نے تو جو سوال بھی کیا ہم نے تو پورا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے نا, تم نے جو سوال بھی کیا, تم نے جو بھی کہا ہم نے تو مانا تھا, تو پھر ہم کہتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے ہو. سمجھنا چاہیے, یہ سبق ہے. وغیرہ دیکھو بھی باتیں تو دونوں ہی تھیں, جو ہم نے مانگا وہ بھی ملا, جو نہ مانگا وہ بھی ملا, لیکن اٹھان اس کو دی ہے جو تم نے سوال کیا ہم نے تو دیا ہے تمہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُ, ہم نے تو تمہارا ہر سوال پورا کیا ہے اور تم ہمارا سوال پورا کرنے پر آتے نہیں ہو. ہمارا سوال تم سے یہی تو ہے کہ میرے محبوب کے تابع دار ہو جاؤ. ہمارا یہی تو سوال ہے تم سے, یہی تو ہم نے تم سے کہنا ہے, یہی تو ہم نے تم سے طلب کیا ہے کہ ہمارے محبوب کی تابعداری کرو, ہماری بندگی کرو. ہم نے یہی کہا ہم تمہارا ہر سوال مانیں اور تم ہمارا ایک سوال بھی نہ مانو. ہم تمہاری ہر طلب کو پورا کریں, تم ہماری ہر طلب کو پورا نہ کرو. میں کہوں گا یہ پہلو بھی یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. یہ جملہ آپ نے 1000 بار سنا ہے. قرآن حکیم کا یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے. اصل جس مفسر نے بھی قلم ہلائی ہے اس نے ایک بات کی مثال ضرور دی ہے. تو آؤ میں آج آپ کو ایک تصویر بتانے لگا ہوں اپنی زندگی کی, آج تک آپ نے ویسے سوچی نہیں ہوگی. بتانے لگا ہوں کہ اللہ کی ایک نعمت کو ذرا اردا گرد سے ٹٹول کر پھرول کر دیکھو تو تمہیں لگے گا یہ ایک تو نہیں ہے, تمہیں یوں لگے گا. اب ہم مثال کرتے ہیں ایک لقمے کی. لقمہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو رب کائنات نے کہا تم گن نہیں سکتے. بھئی چھوٹا ذہن تو کہتا ہے اے اللہ ہم گن سکتے ہیں, تو نے ہمیں پانی دیا, روٹی دی, کپڑا دیا, مکان دیا, نوکری دی, بچے دیے, شادی ہو گئی اور گھر دے دیا, کار ہو گئی, گاڑی ہو گئی, تو گھر میں قالین بچ گیا, برتن ہیں, الماریاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تم شاید سوچو کہ ہم تو گن چکے اللہ کی نعمتوں کو,
میں ایک مثال پیش کرتا ہوں سمجھنے کے لیے. کہیں ذہن میں یہ تم سوچ لو کہ اللہ نے چلو مجھے پگڑی بھی دے دی, ویسٹ کوٹ بھی دے دی, لگانے کے لیے حضور کے نالین کا بیج دے دیا, بھئی ہم نے تو گن لی ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں, اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن ہی نہیں سکتے. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. جو غریب سے غریب آدمی ہے وہ تو کم از کم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گن سکتا ہے. غریب سے غریب آدمی جس کے لیے بمشکل ایک ٹائم کا کھانا ہے, ایک ہی لباس اس نے پہنا ہوا ہے, تو انسانی ذہن کو ایسا لگا کہ وہ تو گن سکتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہر بندے کے گھر میں اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. آؤ قرآن حکیم کے اس جملے کی صداقت ہم سمجھنا چاہیں گے. بس یہی ہمارا آج کا آخری سبق ہوگا. ہے بڑا دلچسپ. ائمہ تفسیر نے مثال پیش کی کہ ایک نوالا ہے, تم ایک نوالے کو سالن میں ڈبو کر کے تو منہ میں رکھنا چاہتے ہو, تو سالن میں ڈبونے سے, منہ میں ڈالنے سے پہلے تک اس نوالے پر کیا کیا رحمت برس چکی ہے. جب تم منہ میں ڈالنے سے لے کر حلق سے نیچے اتارنے تک اس نوالے پر کیا کیا رحمت گزر چکی ہے, اور جب حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اب اس نوالے پر کیا کیا رحمت گزر رہی ہے. یہ تین پہلو ہیں. ائمہ تفسیر نے دو بیان کیے, تیسرا بھی ایک مقام پر میں نے پڑھا ہے, شاید آپ کے مطالعے سے گزر گیا ہو. اچھا جی, ایک نوالہ ہے, صرف پورا کھانا نہیں, پوری روٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ایک نوالے کی بات کرتا ہوں. ائمہ تفسیر نے کہا کہ ایک نوالہ ہے, تو وہ نوالہ کہاں سے آیا؟ اصل میں ماما جی نے آٹا گوندا تھا. آٹا گوندنا ایک بڑی نعمت ہے, خشک آٹے کی روٹی پک نہیں سکتی. اچھا, پھر آٹا گوندنے کے لیے پانی ڈلنا چاہیے تھا, تو پانی کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا, آٹا گوندنے کے لیے کسی گوندنے والی کا ہونا ضروری تھا. اگر گوندنے والی یا گوندنے والا نہ ہوتا تو آٹا گوند نہیں سکتا تھا. پھر اس خشک آٹا جو ہمارے پاس پاؤڈر ہے آٹا, اسے پاؤڈر بننے تک کسی مشین نے پہنچایا ہے, یا پتھروں کے پاٹ نے اسے پیسا ہے, یا کسی مشین نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے. تو مشین کی نعمت کا ہونا یہ لقمہ تیار ہونے کے لیے ضروری ہے. وہ جو مشین ہے خود اگر چکی ہے کم از کم اس کے دو پڑ ہیں, ایک اوپر والا ایک نیچے والا, تو ان دو پڑوں کو کسی نے تیار کیا ہے. وگرنہ جو پتھر ہوتے ہیں یہ پدرے نہیں ہوتے, ملائم نہیں ہوتے, کھردرے ہوتے ہیں. کھردرے پتھر کے اندر گندم ڈالو گے تو وہ پسے گی نہیں, پھنسی رہ جائے گی. تو کسی نے ان کو پلین کیا تھا. ایک لقمہ تیار ہونے کے لیے چکی کا تیار ہونا ضروری ہے. پھر پلین کرنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی, ریگ مار یا اس دور کی جو بھی شے تھی, اس کا ہونا ضروری تھا. پھر وہ چکی کا پارٹ پلین ہوا تھا. دور حاضر میں چکی کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو, تمہاری آٹا پیسنے والی مشین. یہ لقمہ تیار ہونے کے لیے آٹا گوندنا تھا, آٹا کے گوندنے کے لیے آٹے کا پسنا تھا, پسنے کے لیے وہ مشین تھی. تو مشین کے اندر سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں. پھر ہر پرزا کوئی لوہے کا کوئی ربڑ کا, تو ربڑ کا ہونا بھی نعمت ہے, لوہے کا ہونا بھی نعمت ہے. تو اس ربڑ کو اس مخصوص شکل میں کسی نے ڈھال دیا, جیسے وہ بیلٹ ہوتا ہے, تو اس ربڑ کو بیلٹ کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کوئی اور مشین تھی, وہ پھر نعمت ہے. تو اس مشین کو بننے کے لیے پھر کچھ اور چاہیے تھا, وہ پھر نعمت ہے. یہ لوہے کے پرزے حاصل کرنے کے لیے تمہیں زمین سے معدنیات کا ملنا اور میسر ہونا یہ ضروری تھا. جب وہ لوہے کے پرزے تمہیں مل گئے, پھر پگھلانے کے لیے آگ چاہیے تھی, وہ لوہا پگھل گیا. یہ ایک لقمہ تیار ہو رہا ہے. پھر وہ لوہا پگھل گیا, پھر اس لوہے کو پگھلنے کے بعد اس کے لیے ایک سانچا چاہیے تھا, گراری بننی ہے, تبھی اس مشین نے چلنا ہے. تو وہ گراری بن گئی. تو گراری کا ڈیزائن, اس کے لیے کوئی پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا. یہ ایک لقمے کے تیار ہونے کے پیچھے آپ ذرا سفر طے کیجئے. پھر وہ جو گندم کا دانہ تھا, تو وہ تم تو زمین میں پھینک کر کے تو آ گئے تھے. یہ اللہ ہے جس نے زمین میں یہ طاقت بھری تھی کہ یہ اگائے. لقمہ تیار ہونے کے لیے دانے تک بات پہنچی. دانے کو کسی زمین کی طاقت کی ضرورت تھی, وہ طاقت خود نہیں تھی, اللہ نے اس کے اندر بھری تھی. بھری کیسے تھی؟ فرمایا بارش تو برس جا,